السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت وقت میں ہم اللہ کے ایک بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے بھی حاضر ہیں، اور یہ لمحے حدیث پاک کے مطابق ایسے لمحے ہیں کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم روزہ دار کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ بالکل جیسے ایک فقیر گدا کرتا ہے اور کشکول وہ یوں ایسے اٹھا کے، بلکہ چلے میں تھوڑا سا اور پریکٹیکل کر کے، یوں کشکول اپنے سامنے رکھ کے سامنے والے سے مانگتا ہے مجھے اس میں خیر ڈال دے، بالکل یوں اپنے دلوں کو کشکول بنا کے آپ اور میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، مالک تو بھی اس میں ہدایت کی خیرات ڈال دے۔ یہ ذہن میں رکھ کے اگر ہم بیٹھیں گے پھر کچھ اس گفتگو کا فائدہ ہوگا، پھر اس گفتگو کا جو مغز اور نچوڑ، یہ جو مجھے 10-12 منٹ دیے گئے ہیں بس اپنے وقت پہ انشاءاللہ دعا مانگیں گے، یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ اور اس میں چونکہ بحیثیت معلم ایک ٹیچر ہوں، میری فطرت کے اندر یہ ہے کہ بعض چیزیں میں اگر عام زبان میں وہ بیان کروں، ممکن ہے میرے بیان کرنے کا لہجہ وہ درست نہ ہو، شاید کسی کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کو ادا کرتے ہوئے کہ بعض چیزیں جب آسانی سے سمجھ نہ آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ اچھا، مثال کے ذریعے پھر بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں سے 2 بندے چاہیے ہوں گے جو تھوڑے سے مضبوط اور توانا شخصیت کے مالک ہوں۔ اس آخری وقت میں تھوڑا سا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کا بی پی ڈاؤن نہ ہو، شہباز بھائی آپ بھی تھوڑا سا تکلیف یہاں پہ سامنے آ جائیے، آپ بھی انشاءاللہ آپ اگر اس چیز کو تھوڑا محسوس کریں گے تو یقیناً صرف اپنا تعریف کوئی اور ایک ساتھی بھائی، بلکہ آپ تشریف رکھیے، میں پھر عرض کرتا ہوں بھائی ایرج ملک اگر یہاں پہ چلیں، کوئی اور بندہ، ایرج بھائی آپ کیا، یہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ کا پاک کلام۔ یہ کس کا کلام ہے جی؟ بولیے نا، کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم نے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھا کبھی تم بے ہدایت نہیں ہوگے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگلی بات سنیے، یہ بظاہر 2 گتوں کے اندر ہمیں چند متبرک صفحات نظر آتے ہیں، لیکن فرمایا یہ جملہ سنیے گا، فرمایا یہ اللہ کی جانب سے عرش سے، آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی جانب سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، فرمایا اس کا ایک سرا تم تھام لو نا، یوں سمجھو فوراً تمہارا ملاب رب کے ساتھ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ میں پاک کلام برکت کے لیے اپنے بھائی کو دینے لگا ہوں، اور اس میں واللہ العظیم کوئی خوشامد کی بات نہیں ہے، ایک بندے کی نیچر اور طبیعت سے خود بندہ متاثر ہوتا ہے۔ میں اپنے اس بھائی کی دل سے قدر کرتا ہوں اور آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ ایک خاص وجہ ہے کہ عمر میں مجھ سے اور بھی کئی بڑے دوست ہیں جو مجھے بلاتے ہیں، لیکن میرے اس بھائی نے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے مجھے جب بھی بلایا ہے تو استاد جی کہہ کے بلایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فقط دین کی نسبت ہے۔ تو اللہ کریم ان کے اس دین کے ساتھ جو ایک احترام کرتی ہیں، میرا یہ حسن ظن، اللہ تعالیٰ میرے حسن ظن سے زیادہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔
یہ ترمذی شریف ہے اور یہ کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب آپ کی توجہ مکمل ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی آپ کوئی بندہ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بھئی اس بات کو دہرائیں، میں انشاءاللہ پھر دہراؤں گا. روزہ رکھ کے اگرچہ بات کرنا تھوڑا لمبی مشکل ہوتا ہے، لیکن جو محدود وقت ہے اس میں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اچھا، یہ پاک کلام ہے اور یہ شہباز بلکہ چلیں آپ ہی اپنے پاس رکھیں. یہ ترمذی شریف ہے اور یہ ترمذی شریف کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. میں نے جو عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو جمع کیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس دو گتوں کے اندر جو کچھ ہے اس کی حیثیت یہ ہے. اور اگلی بات، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے تذکرۃ الحفاظ میں کہ جس بندے نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں نا، ان کا قول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ ترمذی شریف موجود ہو وہ بندہ یوں سمجھے کہ گویا اس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کا کلام میرے اس بھائی کے ہاتھ میں، اور یہ حدیث کی کتاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا آپ کے گھر کے اندر گفتگو فرماتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی فرمان آپ پڑھتے ہیں، اتنی بڑی حیثیت ہے. اچھا، اب یہ قرآن، یہ حدیث، اتنی بات سمجھ آ گئی. اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، قرآن اور حدیث کا لب لباب صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں نے سمجھا ہے. اتنی بات بھی کلیئر. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، اور اس سے آگے اگر آپ قرآن کا استقبال سبحان اللہ کہہ کے کہیں تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. فرمایا رب کریم نے یہ آیت بے شک آپ کے گھر میں اگر ترجمے والا قرآن ہو جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی میرا بھائی یہاں پہ تسلی کرنا چاہے، یہ قرآن کا نسخہ میرے بھائی ارج ملک کے ہاتھ میں قرآن کا 30واں پارہ ہے. قرآن کا کتنا پارہ؟ 30واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے جناب والا سورت الاعلی. آیت کا نمبر ہے 15. تیرا میرا رب ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ترجمہ سنیں، تمہاری عادت یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم ہر معاملے میں کس کو ترجیح دیتے ہو؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہو. میں نے یوں کیا تو برادری ناراض ہوگی، میں نے یوں کیا تو ہمارا رواج یہ ہے، ہماری رسم یہ ہے، ہماری علاقائی ریت یہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، میری سنگت ناراض ہوگی. ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اگلی آیت پڑھوں. دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری نظر دنیا پہ ہے، دنیا ناراض نہ ہو جائے، دنیا باتیں نہ کرے، دنیا مائنڈ نہ کر جائے. فرمایا اصل بات یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. فرمایا یہ دنیا کہتے ہیں قریب والی چیز کو، اور آخرت وہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والی ہے. فرمایا تم اس کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہو نا، تو وہ جو بعد میں آنے والی ہے نا وہی خیر ہے. سمجھ آئی؟ تم اس کے فائدے کو دیکھتے ہو، تم اس کی عزت کو دیکھتے ہو، تم یہاں کے رتبے اور اس چیز کو اہمیت دیتے ہو نا. نہیں، آخرت بہتر ہے. سبحان اللہ، آخرت بہتر ہے. وابقی، اور وہی باقی رہنے والی ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا ابقا پہ میں ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں حدیث کی جانب. ہم کہتے ہیں نا یار فلاں بندے کا نام بڑا ہے اور اب اس کے یہ جو آخری معاملات ہیں عزت اس میں ہے. ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی منشا کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے.
فائدہ جانے والے کا کس میں ہے؟ واللہ العظیم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنا میری آبزرویشن ہے، جتنا میرا مشاہدہ ہے، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں ہے کہ جانے والے کا فائدہ کس میں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یقین جانے اس میں بعض اوقات بڑا دل دکھتا ہے، لیکن بندہ کر کیا سکتا ہے؟ اپنوں پہ تو زور چلتا ہے، دوسروں کے سامنے بندہ بات ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ اپنا گھر ہے، اور اپنے گھر میں بندہ بالکل کھلی ڈلی بات کرتا ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی خطرہ نہیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، لوگ ذرا سی بات کو وہ اپنی ذات کے اوپر لے جاتے ہیں، پتہ نہیں جی یہاں پہ تو مجھے ٹیز کر دیا گیا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اب فائدہ جانے والے کا کس میں ہے؟ ہمارا کوئی عزیز جا رہا ہو کسی ایسے وطن پہ، اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کا میرا رابطہ کٹ آف ہے، آپ کا میرا رابطہ ختم ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ کا میرا رابطہ ختم ہے۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہاں اتنی بات یہ، آپ میرے پتے پہ کوئی چیز بھیجیں گے نا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گی، سمجھ آ گئی؟ معلوم نہیں میں نے یہ بارڈر کراس کرنا ہے، وہاں پہ میری جان اڑیکے لگ جائے، معلوم نہیں وہاں پہ آگے مجھے شاہی افسر بھرتی کر دیا جائے یا چپڑاسی رکھ لیا جائے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر میری آسانی کے لیے کوئی پیچھے سے آپ بھیجیں گے نا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس بارڈر کے اوپر جو کھڑے ہیں نا، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ خیانت نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ اس کے پاس کم ہے، وہاں کی کرنسی اس کے پاس کم ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ بندے کو ضرورت، مثال کے طور پر چلیں اس کی مثال پیسوں میں لے لیتے ہیں، بندے کو ضرورت لاکھ ہیں اور میں کہوں نہیں جی میں ادھر سے ایسے بھیجا تو برادری کیا کہے گی، چلیں 100 روپیہ کافی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ہم نے جانے والے کے ساتھ وفاداری کی؟ بتائیں نا۔ اور صاحب بس بات سمجھنے کی اتنی ہے، میت پچھلوں کی ہاتھ میں ہوتی ہے، میت پچھلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جیسا اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ بول نہیں سکتی، آپ کو اس وقت کہہ کچھ نہیں سکتی، لیکن اگر آپ نے حق شریعت ادا کیا ہے تو قبر میں بھی اس کی روح آپ سے خوش رہے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اپنی انا کی وجہ سے، اپنی کسی لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسے معاملات کیے جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھے، پتہ ہے نا قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، معلوم ہے نا؟ تو اگر وہ اگلے معاملات میں ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں، اور یہ ضرور دیکھیں دو چیزیں مقابلے میں آ رہی ہیں، ایک طرف میں اپنی ساری توجہ دنیا پہ دے رہا ہوں اور دوسری طرف ساری توجہ میری آخرت پہ ہے، تو مجھے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دی، اور میں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا نہیں، آخرت بہتر ہے۔ تم دنیا کی عزت کو ترجیح دیتے ہو، اللہ ان لوگوں کی پگڑیوں کے شملے اور بلند کریں جو دنیا میں عزت والے ہیں، اللہ آخرت کی عزتیں بھی انہیں نصیب فرمائے۔ اور جس طرح ہمارے ماموں جی، ان کو اللہ نے یہاں پہ عزت دی، اللہ کریم ان کو اگلے جہاں میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدسہ کے صدقے میں جتنے آپ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے۔ آخری بات ختم، دنیا اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ کہ یہ دین اور دنیا کی مثال یہ ہے، دین نور ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ کیا ہے؟ بولیں، نور ہے، یہ نور ہے، اور دنیا کی طلب یہ اندھیرا ہے۔ چھوٹی سی یہ مثال غالباً ایک موقع پہ میں نے عرض کی تھی، روشنی یہ سامنے ہے، روشنی سامنے ہے، یہ میرے سامنے ہے روشنی، اس کا سایہ کہاں پہ ہے؟ میرا وجود درمیان میں، میرا سایہ کہاں پہ ہے؟ پیچھے ہے نا۔ اور یہی اگر روشنی، اس کو ہی ہم پیچھے کر دیں، سایہ کدھر ہوگا؟ آگے۔ ایسی روشنی پیچھے، سایہ آگے۔ بھائی دین کو، اللہ کی رضا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے رکھیں گے، قسم بخدا دنیا پیچھے پیچھے آئے گی۔
اپنے رسول کی رضا کو سامنے رکھیں گے، قسم بخدا دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اسی قرآن کو، ایک منٹ دیجیے جی، خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بد عمل سے بد عمل ہو، یہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں اس کو میں ویسے احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ اس کے حکم کی بات ہے، نہیں جی اس کو ایسے اٹھا کے پیچھے کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری نسلیں برباد ہو جائے، ہم یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم تباہ و برباد ہلاک ہو جائے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صاحب جب ان دو گتوں کے درمیان جو کچھ موجود ہے، قرآن ہے یا حدیث، اس کو ہم یوں آنکھوں سے لگا کے، یوں سینے سے لگاتے ہیں، اس کے اندر جو حکم ہیں وہ حکم کیا ہیں؟ ہم دنیا داری کو ترجیح دیں یا آخرت کو ترجیح دیں؟ بس یہی مثال اگر میرے بھائیوں کے ذہن میں، اگر میرے بزرگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو خدا را، مجھے نہیں معلوم اگلا لمحہ میری زندگی ہے یا نہیں، لیکن پیغام یہی ہے کہ اس پیغام کو سمجھیں، یاد رکھیں، ہمیشہ دین کو ترجیح دیں، اور جتنے بھی کلمہ گو لوگ ہیں سب کی عزت، سب کی تکریم کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دو جہاں کی عزتیں عطا فرمائے، دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث کا جو نور ہمیں میسر آتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔